اگر کوئی نہیں بھیجتا آپ پر درود تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو آپ کا نام مبارک سنے اور پھر درود نہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے۔ کیسے پڑھنا ہوتا ہے یہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے اندر ہی۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رسوا ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہ بھیجنے والے کے لیے حضرت جبریل نے بد دعا فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا۔ ممبر کیا چیز تھی؟ جس پر آپ خطبہ دیتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا، آج آپ سے ہم نے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی، کہ آپ آمین کہہ رہے تھے، یہ کس بات پہ آمین تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت اس آدمی کے لیے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ تو آپ خود سوچئے، جس دعا کے مانگنے والے جبریل علیہ السلام ہوں اور اس پر آمین کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، پھر اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والا بخیل، کنجوس کہلاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مال خرچ کرنے والا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، اور بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ پہلا نقصان کیا تھا؟ آپ کی بد دعا۔ دوسرا نقصان جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور آپ کی آمین۔ تیسرا نقصان آپ نے اس شخص کو بخیل کہا۔ چوتھا نقصان جو آپ پر درود نہ بھیجے، قیامت کے دن اس شخص کے لیے یہ بات باعث حسرت ہوگی، سخت پچھتائے گا کہ آپ پر درود کیوں نہیں بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں چلے ہی جائیں۔ یعنی باقی ان کے عمل بڑے اچھے ہیں اور وہ جنت میں بھی چلے گئے، لیکن وہ ان مجلسوں پر حسرت کریں گے جن میں آپ پر درود نہ بھیجا گیا ہو۔ اسی لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کلاس شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے نحمدہ ونصلی، یہ جو دو لفظ ہیں نا، یہ اسی مقصد کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کہیں بھی درس دیں، کہیں بھی بات ایسے فارمل ٹاک شروع کریں تو یہ دو لفظ پڑھنا کبھی نہ بھولیں، نحمدہ ونصلی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہو جاتی ہے اور آپ پر درود بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی مجلس میں یہ نہ پڑھا گیا تو چاہے وہ بڑی نیکیوں کی مجلس ہو، لیکن قیامت کے دن انسان کہے گا کاش میں پڑھ لیتا تو اسی مجلس کا ثواب کتنا زیادہ بڑھ جاتا۔ آپ پر درود نہ بھیجنا جنت سے محرومی کا باعث ہو سکتا ہے۔
یہ اگلا نقصان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا، جنت کا راستہ اس سے گم ہو گیا، وہ اور ہی طریقوں پہ چل پڑا۔ پھر ایک اور نقصان، جس دعا سے قبل درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اب یہ کہ کون سا درود پڑھا جائے، کیسا درود پڑھا جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ درود شریف کی فضیلت بہت ہے اس لیے ہمارے معاشرے میں بہت سے درود گھڑ لیے گئے، بہت سے درود ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ مثلا ایک ہمارے ہاں مشہور درود ہے جس کو درود تاج کہا جاتا ہے، آپ سب واقف ہوں گے اس سے۔ اس کے شروع میں جنہوں نے کبھی پڑھا ہو ان کو یاد ہوگا کہ اس کے شروع میں آتا ہے دافع البلاء والوباء والمرض والالم والقحط، آتا ہے نا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پر بات کی جاتی ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، بلاؤں کے دور کرنے والے ہیں، وباؤں کے دور کرنے والے ہیں، مرض کے دور کرنے والے، قحط کے اور بیماری کے درد دکھ ہر چیز دور کرنے والے۔ اب یہ سب کچھ دور کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں، شان میں، محبت میں ایسی بات آپ کے ذمے لگائیں گے تو ایک طرف آپ کو بھی ناراض کریں گے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے، اور رحمت آنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا غضب آ سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی درود جب آپ پڑھیں تو پہلا کام یہ کریں کہ اس کا مطلب پڑھیں، اور مطلب بھی بسا اوقات جو نیچے لکھے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، کیونکہ میں نے کئی درود تاج کے نیچے جب ترجمہ پڑھا تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہمارے یہ بلائیں دور کرتے ہیں، حالانکہ عربی عبارت میں وسیلے کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے۔ پھر بعض اوقات آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں لوگ۔ مثلا ایک شعر میں لوگ کہتے ہیں کہ ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا کعبہ میٹھے نبی کا روزہ۔ اب کعبہ تو کعبہ ہے نا، کعبے کا تو کوئی کعبہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتیں آپ کی محبت میں کر کے تو ہم اس سیدھے رستے سے کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسا درود نہیں پڑھنا کہ جس میں کوئی شرک کے الفاظ۔ تو اب تین طرح کے درود ہو گئے نا، ایک ہے مسنون، دوسرے ہیں غیر مسنون لیکن اچھے الفاظ ہیں، اور تیسرے ہیں غیر مسنون لیکن ان کے الفاظوں میں غلو ہے یا کوئی مطلب کچھ صحیح نہیں لگ رہا جو قرآن کی تعلیم یا روح کے منافی ہے، وہ درود نہیں پڑھنا۔ اب مسنون الفاظ کیا ہیں اور مسنون کیوں بتانے لگی ہوں؟ اس لیے کہ جو کچھ آپ نے سکھا دیا وہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے، سب سے بہترین ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ ہی ہم کو بتائیے کہ ہم کیا کریں، کیونکہ بڑے عقل مند تھے نا کہ جو آپ بتائیں گے وہی صحیح بات ہوگی، آپ کو خوش کرنا ہے تو آپ کی پسند کی چیز پڑھیں ہم۔ اچھا ہم نے کبھی کیوں نہیں پوچھا یہ سوال کہ آپ نے کون سا درود پسند کیا تھا؟ ہم تو کیا کہتے ہیں، اچھا کس درود سے ہماری مشکلیں آسان ہوگی ہم بس وہ پڑھیں گے، چاہے وہ آپ نے دیا ہو یا کسی اور نے لکھا ہو، مسنون ہو کہ غیر مسنون ہو، اس میں سچی باتیں لکھی ہوں یا اس میں شرکیہ باتیں لکھی ہوں، بس ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ کسی نے یہ فرما دیا کہ اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھنے لگ گئے بے سوچے سمجھے۔ ایسے نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے جو آپ نے دیا، وہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر،
رحمت بھیج جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت بھیجی. یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر اس طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی. تو بے شک بزرگ اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اور اس کی عربی عبارت کیسے ہے؟ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بخاری کی روایت ہے اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بہتوں نے پہلی دفعہ یہ سنا ہو. پھر اسی طرح ایک اور ہے، اس میں بھی صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کچھ یوں سکھایا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہی ہم عام طور پہ نماز میں پڑھتے ہیں نا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور آپ نے یوں سکھایا: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح کچھ اور ورشنز بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو مختصر ہیں. یعنی یہ تو لمبے والے تھے، ذرا چھوٹا ورشن ایک میں آپ کو سناؤں گی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. پھر اسی طرح ایک اور درود ہے جو مختصر ہے، کیونکہ بعض اوقات دل چاہتا ہے زیادہ دفعہ پڑھے لیکن لمبا پڑھتے ہوئے پھر ہم گھبراتے ہیں، تو اس پر حضرت زید بن خارجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے درود بتائیے. آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو اور دعا میں اسے لازم کر لو اور یوں کہو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس یہ کیا ہے؟ مختصر ترین. کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ چھوٹا سا ہے، تسبیح بھی ہو سکتی ہے آرام سے. اسی طرح آپ پر سلام کا طریقہ کیا ہے، اس کے مسنون الفاظ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اللہ ہی سلام ہے. جب تم نماز پڑھو تو کہو تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں. ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. جب تم یہ کہو گے تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کو پہنچ جائیں گے، چاہے وہ آسمان میں ہوں یا زمین میں. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور یہ کیا ہے جو ہم التحیات جس کو کہتے ہیں، اس میں بعض اوقات لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں التحیات. التحیات نہیں ہے، التحیات. التحیات تحیات اصل میں تھا اور اس سے شروع میں ال لگا، تو التحیات. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو ظاہر اللہ تعالیٰ کو تو کوئی چیز نہیں چاہیے، آپ کے لیے تحفہ کس چیز کا لے کر گئے؟ انہی اچھے کلمات کا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا معنی؟ کہ تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات اللہ ہی کے لیے، پاکیزہ کلمات اللہ کے لیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی. ایسے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا اور ہم کو بھی سکھا دیا کیسے: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے سلام کا صحیح طریقہ. اس پر جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا والسلام علیکم،
فرمایا السلام علینا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ بھیج رہے ہیں، ہم قبول کر رہے ہیں، اور صرف اپنے لیے نہیں، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. اس سے محبت پھوٹتی ہے نا آپ کے لیے کہ ہر موقع پر آپ نے اپنے ماننے والوں کو بھی یاد رکھا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور پھر فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو شخص دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ لازماً درود اور سلام دونوں پڑھتا رہتا ہے. اچھا، درود کب کب پڑھنا چاہیے، کس کس موقع پر؟ نمبر 1، نماز ختم کرنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے. حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں درود کے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا. یعنی اس نے درود نہیں پڑھا، اتحیات پڑھ کے فوراً دعائیں مانگنی شروع کر دی، رب جعلنی وغیرہ. آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی. پھر آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کو یا کسی دوسرے کو مخاطب کر کے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے. ہم کیسے پڑھتے ہیں نماز؟ اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر اسی طرح الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کیا ہے؟ نماز کی ابتدا ہے. اور فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو حمد و ثنا سے آغاز کرے. پھر تشہد میں اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجے اور اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے. یعنی سب سے آخر میں اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، جو ہم صرف ایک ہی مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، حالانکہ کئی ایک دعائیں مسنون ہیں. پھر اسی طرح اور کب درود پڑھنا چاہیے؟ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا مسنون ہے. حضرت امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورۃ فاتحہ پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور تیسری کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کرنا، اور ان تکبیروں میں قرآن کی قرات نہ کرنا اور آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے. اور درود کب پڑھنا چاہیے؟ آذان سننے کے بعد. آذان سننے کے بعد، دعا مانگنے سے پہلے. آپ کو پتا ہے نا کہ آذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب مؤذن کی آذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے صرف کسی ایک کو دیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، لہٰذا جو آدمی میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ. ٹھیک ہے، تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کیجئے. اور وسیلہ کہاں ہے، کیا ہے؟ جنت میں ایک اعلیٰ ترین مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور وہ ہم کیا چاہتے ہیں کس کو ملے؟ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. پھر اور کب درود پڑھنا چاہیے؟ اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ درود بھیجنے کا حکم ہے. کہیں بھی بیٹھے آپ فارغ ہیں، مثلاً یہاں سے گھر جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، بس انتظار کر رہے ہیں کب گھر آئے تو اتروں، بور ہو رہے ہیں. نہیں، کیوں بور ہوتے ہیں؟ درود شریف پڑھیے، رحمتیں آنے لگیں گی، سفر آسان ہو جائے گا، مشکلیں آسان ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بناؤ. یعنی جیسے میلے لگتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ میری قبر پہ آ کے کھاؤ پیو اور شادیانے بجاؤ اور میلے لگاؤ. جس طرح آج کل کیا ہوتا ہے کہ مختلف بزرگوں کی قبر پر میلے لگتے ہیں، وہاں پر لوگ جا کر دعا تو کم ہی مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اتنے سٹالز لگے ہوتے ہیں، چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، دیگیں پکتی ہیں اور پھر دھمالیں پڑتی ہیں اور سب شور شرابہ اور ایک انجوائمنٹ کا سامان، میوزک بج رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا
کہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا، کیونکہ آپ کو خبر دے دی گئی ہوگی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ امت اصل کام چھوڑ کے اب یہ کرنے والی ہے. لہذا آپ نے کیا فرمایا؟ نہ میری قبر کو میلہ بنانا، نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بنانا. وہ کیسے؟ کہ اس میں کوئی اللہ کا ذکر نہ ہو. تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے. تمہارا درود مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پہ درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے فلاں وقت آپ پر درود بھیجا ہے. یعنی آپ کو وہ پہنچایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. یعنی ہر جگہ سے وہ اکٹھا کرتے ہیں اور مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جس سے محبت ہوتی اس کے نام خط لکھے جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا فلاں ایکٹر کو ایک دن میں اتنے 1000 خط آتے ہیں، دیانا کی قبر کے پاس پھولوں کے ڈھیر ہوتے ہیں. تو دنیا دار لوگوں کے لیے محبتوں کے ایسے نذرانے آتے ہیں جو پھول سوکھ جاتے ہیں اور ردی کے ڈھیر بن جاتے ہیں اور خط پھینک دیے جاتے ہیں ردی کی ٹوکریوں میں. لیکن سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ دعائے خیر. وہ محفوظ ہو جاتی ہے. آپ کو بھی فائدہ ہوا جس کے لیے بھیجی گئی، اور کرنے والے کو بھی رحمتیں مل گئیں. کیا خوبصورت انداز ہے محبت کے اظہار کا. اور فرشتے مقرر ہیں جو پوری دنیا سے میل آپ تک پہنچا رہے ہیں. کون کون آپ کے لیے تحفے بھیج رہا ہے. اور درود کے تحفے نہ مرجھاتے ہیں، نہ سوکھتے ہیں، نہ ردی میں جاتے ہیں، عرش بالا پہ جمع ہو رہے ہیں. جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. یہ یاد رکھیے، اس بات کو کبھی نہ بھولیے. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اسے بہقی نے روایت کیا جاتا ہے. یعنی اس کا تعارف بھی ایک طرح سے آپ کے سامنے ہوتا ہے. حضرت اوس بن اوس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے. اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا. لہٰذا اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یا یوں کہا کہ آپ کا جسم مبارک مٹی میں مل چکا ہوگا، تو پھر ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پر حرام کر دیے ہیں. یعنی انبیاء علیہ السلام کا درجہ تو شہداء سے بھی بڑا ہوتا ہے. شہید مر کے نہیں مرتے اور ان کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی. اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کے جسم کو مٹی کوئی نقصان نہیں دیتی. دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے، جس کا ذکر پیچھے بھی کیا جا چکا ہے. گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کے لیے درود شریف پڑھنا چاہیے. تکلیف، مصیبت، رنج اور غم کے موقع پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے یا لکھتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے. اور لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. اگر بہت تیز لکھ رہے ہیں، جیسے امتحان میں آپ پیپر حل کر رہے ہیں اور اتنا وقت نہ ہو، تو ایک دفعہ پورا لکھ لیجئے اور ہر دفعہ سواد کے ساتھ انڈیکیشن دے دیجئے. اسی طرح انگریزی میں پیس بی اپون ہم ایک دفعہ پورا لکھ لیجئے اور اس کے بعد ایبریویشن بھی لکھی جا سکتی ہے. لیکن اس سے زیادہ اچھا ہے کہ انگلش میں محمد لکھ کر اور اوپر سواد کا انڈیکیشن دینے کا رواج ڈالیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے پھر وہ درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے. اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلتے وقت درود و سلام پڑھنا مسنون ہے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ.
اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اے اللہ، اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ پر درود بھیجنا مسنون ہے. کیسے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ادا کرتے تھے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ. ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا مسنون ہے، کیونکہ وہ مجلس جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو اور درود شریف نہ پڑھا جائے قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا سبب ہوگی. ہر صبح اور شام درود پڑھنا مسنون ہے. حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پڑھا اسے قیامت کے دن میری سفارش حاصل ہوگی. لیکن یاد رکھیے اذان سے پہلے درود پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. کسی بھی فرض نماز کے بعد بلند آواز سے سب کا مل کے پڑھنا ایسا بھی کبھی سنت میں نہیں ہوا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا اور نہ صحابہ نے پڑھا. اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر بلند آواز میں پڑھنا یہ بھی کہیں سنت سے ثابت نہیں. اس لیے جو کام سنت سے ثابت ہو اس کے کرنے پر اجر ہے. ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ جو طریقے سنت سے ثابت ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو آپ نے نہیں کیے ان پہ ہماری توجہ ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں انتشار اور افتراق بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صحیح کردار اور اخلاق اور مسلمان سامنے نہیں آ رہا جو پیدا ہونا چاہیے ان سارے اعمال کے نتیجے میں. ایک درود شریف جس کی بہت فضیلت ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور مغرب کی نمازوں کے بعد بات کرنے سے پہلے 100 بار درود پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرماتا ہے، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں. اور وہ درود کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیے اس کو پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ کچھ بھی نہیں. تو مختصر ترین میں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.